حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 40 پہ 9 پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں، جو اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت کے تفسیر میں مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو لوگ اپنی تعریف خود بیان کرتے تھے، اپنی انجام کا فیصلہ خود کر لیتے تھے، حالانکہ یہ لوگ شب و روز گناہوں میں معصیتوں میں مبتلا رہتے تھے، لیکن اس دھوکے میں بھی پڑے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اور کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ پہلے ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف 40 دن کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے 40 دن بچڑے کی جو عبادت کی تھی، پھر اس کے بعد جنت ہمارا موجبی حق ہے۔ گویا کہ یہ لوگ ایک تو گناہ کرتے تھے، معصیت کرتے تھے، لیکن اپنی تعریف آپ بیان کرتے تھے کہ میں اللہ کا لاڈلا بندہ، میں اللہ کا چہیتا بندہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، پوچھا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں؟ لہٰذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی تعریف وہ کبھی نہ کرے، کبھی نہیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کی تعریف خود نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بری صفت ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ کسی مومن، کوئی مسلمان اپنی تعریف آپ بیان کرتا پھرے، یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو یہ بات اس لیے بھی بالکل ناپسند ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ لوگوں تم اپنی تعریف، اپنی پاکیزگی آپ بیان مت کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کون تمہارے نزدیک متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون نیک ہے، کون تقوی کے کس مقام پر فائز ہے، وہ رب تم سے بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی لوگوں کی تردید فرما دی جو لوگ ایک تو نیک عمل کرتے ہیں لیکن اپنی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی تعریف آپ بیان کرو، تم لوگوں میں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون نیک ہے، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے تمہیں اس وقت سے جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کبھی نیک اعمال بھی کر لیں، نیک بن بھی جائیں، عبادتیں کر لیں، پھر بھی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریف آپ کریں، اپنی تعریف بیان کرتا پھریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم معاشرہ خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بھی اس برائی میں مبتلا ہو چکی ہیں کہ کہیں پر اگر ذرا سی موقع ملتی ہے تو اپنی تعریف آپ کرنا شروع کر دیتی ہے، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ایسا ہوں، میں ویسی ہوں۔ اتنی تعریف ہمارے مرد حضرات بھی، ہماری خواتین بھی اپنی تعریف کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب شریعت کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے اس کی تعریف کرے، اگر میں آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ کرتا ہوں، آپ میری تعریف میرے سامنے کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ ایسے تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی ڈال دو، منہ پر مٹی ڈال دو۔ حضرت حمام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے حضرت عثمان غنی کی تعریف کرنے لگے، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پہ ڈال دیا، کہا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ اگر تمہاری تعریف تمہارے سامنے کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ اب ذرا سوچو کہ جب کسی کی تعریف کسی کے منہ کے سامنے ہم نہیں کر سکتے تو پھر یہ شریعت کہاں سے اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی تعریف خود کر لیں؟ آپ اپنی تعریف خود کر لیں، اس کی اجازت مذہب اسلام نہیں دیتی، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتا۔ شریعت کی تعلیم کیا معلوم؟ شریعت کی تعلیم کیا معلوم؟ شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ صحیح رہو، زندگی میں ہمیشہ صحیح رہو لیکن خود کو غلط کہو، ہمیشہ صحیح رہو لیکن خود کو غلط کہو، ہمیشہ متقی رہو، نیک رہو، پرہیزگار رہو، لیکن ہمیشہ کہو کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، میں ایک خطا کار بندہ ہوں، میں ایک سیاہ کار بندہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہوگی، ایسی سوچ رکھ کر کے جیو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جب مذہب اسلام یہ منع کرتی ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ کے سامنے نہ کی جائے تو پھر ہم اپنی تعریف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی تعریف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ صفت جو ہے یہ منافق اور مشرکوں کی صفت ہے، یہ منافق اور مشرکوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العمران کے اندر ارشاد فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ کہ یہ منافق ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پر بھی کی جائے جو چیز ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ سخی نہیں ہے، وہ فیاض نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ دنیا کہے کہ میں سخی ہوں، دنیا کہے کہ میں سخی ہوں، وہ بڑا آدمی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا مجھے بڑا آدمی کہے۔ یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ مشرکوں کی عادت ہے کہ جو چیز اپنے اندر نہ ہو پھر بھی یہ چاہت کرنا کہ لوگ میری تعریف کرے۔ لہٰذا جب اللہ رب العالمین نے یہ منع کر دیا کہ تم کسی کی تعریف اس کے منہ پر نہ کرو تو پھر یہ اللہ رب العالمین کہاں سے اجازت دے سکتا ہے کہ ہم اپنی تعریف آپ کریں؟ لہٰذا میرے بھائیوں، جب ہم سلف صالحین رحمت اللہ علیہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اسلاف کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو صحابہ اللہ اکبر جن کے ایک ایک صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی فضیلتیں ثابت ہیں، اور وہ فضیلتیں دینے والا بھی کون؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فضیلتیں ان کو سنائے لیکن وہ خود پسندی، خود کی تعریف سے ہمیشہ دور رہے، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بیک وقت ایک زبان ہو کر کے 10 صحابہ کا نام کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر کے کہا، اپنی زبان سے ایک ساتھ کہا کہ یہ سارے 10 کے 10 صحابہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پوری ہسٹری کھنگال لو، پوری تاریخ کھنگال لو، کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں جنتی ہوں۔ کبھی بھی ان 10 صحابہ کی زندگی پڑھو، کبھی بھی نہیں ملے گا کہ ان 10 صحابہ نے کبھی کہا ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہے، میں جنتی ہوں۔ اپنی تعریف کبھی خود کیا ہو، ان 10 صحابوں کی زندگی میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ابو بکر صدیق کو؟ تنہائی میں اکیلے میں ہے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اچانک آ جاتے ہیں، کہتے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہتے انما هو عورتن المہالک، اے عمر یہ زبان ہے جس کی وجہ سے میں کئی مرتبہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صدیق، صدیق جسے اللہ نے کہا کہ یہ صدیق ہے، جسے صدیق کے لقب سے نوازا گیا، جن کے زبان سچے، جن کے دل سچے، جن کے ایمان سچے، جن کے یقین سچے، جن کی پوری زندگی سچائی اور صداقت میں گزری ہے، ان کا معاملہ دیکھو، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان سے کبھی تعریف نہیں کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے صدیق لقب سے نوازا ہے، کبھی اپنی زبان میں اپنی تعریف نہیں لاتے تھے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
حضرت حذیفہ بن یمان، کون معلوم؟ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول، صاحب السر، یہ حذیفہ بن یمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے رازوں کو بتایا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کے رازوں کو پردہ فاش نہیں کیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ حذیفہ بن یمان، ہمارے درمیان کون کون منافق ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی فہرست بتائی کہ یہ ہمارے درمیان منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ پوچھتے ہیں، حذیفہ تم یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی لسٹ تمہیں بتایا، منافقوں کی جو فہرست بتائی، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ یہ کون؟ عمر پوچھتے ہیں، کون عمر؟ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ کہیں رسول نے مجھے منافق نہ کہا ہو، اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی کہ اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو نبوت کا تاج حضرت عمر فاروق کے سروں میں سجتا۔ وہ فاروق اپنے آپ سے ڈر رہا ہے، وہ فاروق اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول نے مجھے منافق تو نہیں کہا، کہیں منافقوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، ان کو حکومت ملی، اور کیا انہوں نے بہترین انداز میں حکومت کی۔ آج تک پوری دنیا کے آنے والی قیامت تک کے لیے حضرت عمر فاروق کی خلافت، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری لوگوں کے لیے مثال بن کر کے رہ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومتیں اور خلافت کی معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، اللہ کی قسم میرے زمانہ حکومت میں اگرچہ میں مدینے میں ہوں، عراق کے کسی سڑک پر کسی چلتے ہوئے کھچر کو اگر ٹھوکر لگ جائے، یہ کھچر گدھے اور گھوڑے کے درمیان کا جانور ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ہوں، میری حکومت مدینے میں ہے، لیکن اگر عراق کے کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کھچر کو ٹھوکر لگ جائے تو کل مجھے ڈر ہے کہ کل میدان محشر میں کہیں مجھ سے سوال ہو جائے کہ عمر تمہارے زمانہ خلافت میں عراق کے ایک سڑک پر ایک چلتے ہوئے کھچر کو ٹھوکر لگ گئی تھی، کیا تم نے سڑک اپنی حکومت میں صحیح نہیں کیا؟ تم نے روڈ نہیں بنائے تھے؟ تم نے راستے کو درست نہیں کیا تھا کیا؟ یہ ڈر ہے حضرت عمر فاروق کو، حکومت کر رہے ہیں، خلافت کر رہے ہیں، ڈر کتنا ہے، کبھی اپنی تعریف بیان نہیں کر رہے ہیں، ڈر کر کے جی رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ڈر کتنا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، جنت والے اعمال کرو، جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے ڈرتے رہو، متقی رہو، پرہیزگار رہو، نیک بن کر کے رہو، لیکن یہ بھی ڈر اپنے اندر رکھو کہ کہیں مجھے پکڑا نہ جاؤں، کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے، کہیں میں گناہوں میں شامل نہ ہو جاؤں، یہ ڈر رکھ کر کے جیو۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ابو لولو فیروز نامی غلام نے چھرا بھونک دیا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ وہ ہیں، سب خوشخبری سنا رہے ہیں، بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے بشارتیں سنا رہے ہو اور میرا دل کہتا ہے کہ میں نے جو یہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، میں نے جو یہ کرسی اپنے کندھوں پر لیا جس کا بوجھ میں نہیں ڈھو سکتا، کہیں کل قیامت کے دن اگر میدان محشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین یہ کہتے، یہ اعلان ہو جائے کہ عمر تم نے جو حکومتیں کی ہیں، تم نے جو خلافت کی ہے، اس پر نہ تو تمہیں کوئی انعام دیا جائے گا، نہ تو تمہیں کوئی جزا دی جائے گی، اور نہ ہی تمہیں اس کے بدلے میں کوئی سزا دی جائے گی، تو میں سوچوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ عمر جو اتنی اچھی حکومت کی، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال تھے، جو اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن کس سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ میں نے جو حکومت کی ہے، اگر اس میں نیکی نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن کہیں گناہ نہ ملے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ،
یہ تھے صحابہ जिनके दिल में, जिनकी सोच में, जिनके थॉट में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी तारीफ आप करूं। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब खुद कहते हैं रहीमल्लाहु इमरान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर रहमत करे जो मेरा ऐब का मुझे हदिया दे, जो मेरे ऐबों का मुझे तोहफा दे। सुभान अल्लाह। यानी अगर के मुझे बताए कि अमीरुल मोमिनीन आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, लिहाजा ये उमर फारूक है। आज माफ करना मुसलमानों, आज अगर हम में से किसी को एक छोटी सी जिम्मेदारी मिल जाती है तो हम अपनी तारीफ आप करते पूरे मोहल्ले में फिरते हैं, पूरे गांव में अपनी तारीफ करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी हो, कोई आकर के बता दे कि आपके अंदर, आप जिम्मेदार होने के नाते आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये आपको सुधारनी चाहिए, हम उनसे लड़ जाते हैं, उनसे झगड़ जाते हैं। तुम बोलने वाला कौन मुझे? लेकिन उमर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम करे जो मुझे मेरा ऐब बताए, जो मुझे मेरी कमी बताए कि उमर आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। ऐसे थे हजरत उमर फारूक, ऐसी थी खिलाफत उनकी, ऐसे थे हमारे असलाफ, ऐसे थे सहाबा अल्लाह अकबर, जिनके बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी जबान से खुद की तारीफ नहीं की, कभी अपने बारे में नहीं कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब, मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं जन्नती, मैं अशरा मुबस्सरा में से हूं। कभी इन लोगों ने अपनी तारीफ नहीं की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं लौ यालमुन नासु, कि अगर जो लोग मेरे पीछे सुबह शाम चलते हैं, उनको अगर मेरे गुनाह के बारे में इल्म हो जाए, वो लोग जान ले कि मेरे अंदर क्या गुनाह है, मैं क्या गुनाह करता हूं, तो ये लोग मेरे पीछे चलना छोड़ देंगे। कौन है मालूम है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। ये अब्दुल्ला बिन मसूद जी इल्म सहाबी, इल्म वाली शख्सियत, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, कहते हैं कि अगर लोगों को मेरे इल्म के मेरे गुनाह के बारे में मालूम हो जाए तो मेरे शागिर्द जो उनके पीछे हमेशा लगे रहते थे, उनके स्टूडेंट जो हदीस सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए हमेशा उनके पीछे लगे रहते थे, वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह। इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े शख्सियत, वो खुद कहते हैं कि अगर इनको मेरा गुनाह मालूम हो जाए, और उनके पास तो गुनाह था ही नहीं, लिहाजा इनके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एक दरख्त पर चढ़ते हैं, और दरख्त पर चढ़ते निहायत दुबले से थे, ये बहुत पतले से थे, इनकी जो पिंडलियां हैं ये बहुत बारीक थी, महीन थी। लिहाजा ये दरख्त पर चढ़ते हैं, हवा चलती है, दरख्त इनको लेकर के झूम रहा होता है, दरख्त हिल रहा है, नीचे से सहाबा इकराम इनको देख करके हंस रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, लोगों, तुम अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पिंडलियों को देखकर हंस रहे हो? अल्लाह की कसम, कल मैदान महशर में, मीजान में, जब अब्दुल्ला बिन मसूद के इन पिंडलियों को तोला जाएगा, वजन किया जाएगा, तो ये जो उहुद पहाड़ है उससे ज्यादा वजनी एक पांव होगा उनका। एक पिंडली, अब्दुल्ला बिन मसूद का एक पिंडली उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनी होगा। सुभान अल्लाह। जिनका मकाम ये, जिनका रुतबा ये अल्लाह के नजदीक, जिनका मर्तबा ये कि उनका एक पैर, एक पांव पूरे उहुद पहाड़ से भारी है, वो कहते हैं कि मेरे गुनाहों का इल्म अगर इन लोगों को हो जाए तो ये मेरे पीछे चलना छोड़ देंगे, ये मेरे से इल्म हासिल करना छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह। ऐसी सोच के साथ, ऐसी थॉट के साथ वो जीते थे, नेक अमाल भी करते थे, लेकिन हमेशा अपने आप को कमतर समझते थे, हमेशा अपने आप को नीचा समझते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान की तारीफ कोई करता है उसके सामने, तो गोया कि वो उसकी गर्दन काटता है। अगर मैं आपकी तारीफ आपके सामने कर रहा हूं तो गोया कि मैं आपकी गर्दन काट रहा हूं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम किसी की तारीफ करोगे उसके सामने, उसके अंदर गुरूर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। आज होता भी यूं है, हम 3 वक्त 4 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, अपने आप को मोहल्ले में बहुत बड़ा नमाजी कहते फिरते हैं, 10 रुपये सदके कर देते, अपने आप को बहुत बड़ा सखी और फैयाज खुद को कहते फिरते हैं। लोग हमारी तारीफ नहीं करते, हम अपनी तारीफ मोहल्ले में करते फिरते हैं। ऐसी सोच के साथ कभी हरगिज मत जियो। अम्मा आयशा, कौन अम्मा आयशा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली ज़ौजा, आने वाली क़यामत तक अहले ईमान की माँ। उनके बारे में आता है कि अम्मा आयशा जब इंतकाल का वक्त आया, वफात का टाइम आता है, अम्मा आयशा अपने भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाती है। माँ बहने गौर से सुनना, अपनी तारीफ तुम खुद बयान करती फिरती हो अपनी जबान से। अम्मा आयशा अपनी भांजी अब्दुल्ला बिन
زبیر کو بلاتی ہے اور بلانے کے بعد کہتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر جب میرا انتقال ہو جائے, میرا وفات ہو جائے, جب میں مر جاؤں تو مجھے بھی بقی یعنی جہاں پر آپ کی تمام ازواج مطہرات مدفون ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا, مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا. اگرچہ آپ کے کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, اما عائشہ کے کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, آپ کے کمرے میں ابو بکر مدفون ہے, آپ کے کمرے میں حضرت عمر فاروق مدفون ہے, اور ان کے بغل میں ایک جگہ ہے, ایک جگہ ہے جہاں وہ دفن ہو سکتی ہے, اپنے لیے جگہ چھوڑ کے رکھی ہے, لیکن مرنے کے ٹائم کیا کہتی ہے کہ مجھے وہاں مت دفن کرنا, مجھے ان لوگوں کے ساتھ وہاں مت دفن کرنا, تاکہ لوگوں کو یہ میسج نہ جائے کہ میرا مقام ان تمام ازواج مطہرات سے کہیں زیادہ ہے, میں بھی ان تمام ازواج مطہرات کی طرح ایک اللہ کی نبی کی بیوی ہوں, تم لوگوں کی تمام ماؤں کی طرح میں بھی ایک تمہاری ماں ہوں. یہ سوچ سبحان اللہ, پہلے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی, لیکن یہ دماغ میں آیا کہ لوگ تعریف کریں گے اما عائشہ کی کہ اما عائشہ تو وہ تھے, اما عائشہ وہ تھے, اما عائشہ وہ تھے. یہ سوچ کر کے اما عائشہ نے اپنی قبر کی جگہ بدلوا دی اور جا کر کے عام قبرستان میں دفن ہو گئی. عورتیں یاد رکھنا, اما عائشہ زندگی بھر اتنی حدیثوں کے راوی ہیں, اتنا علم ان کے پاس ہے, کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہی انہوں نے کہ میرے پاس اتنا علم ہے, میں اتنا جانتی ہوں, میں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی ہوں, یہ کبھی اما عائشہ نے نہیں کہا. اللہ کے نبی خود کہتے تھے کہ مجھے یہ بہت محبوب ہے, یہ میری پیاری بیوی ہے, لیکن اما عائشہ کبھی نہیں کہتی تھی کہ اللہ کے نبی مجھ کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے, یا اللہ کے نبی کی میں محبوب ترین زوجہ ہوں, تاکہ یہ میسج نہ جائے کہ اما عائشہ کا مقام الگ ہے, مرتبہ الگ ہے. یہ میسج ہمیں روکنا ہوگا, اپنی تعریف بند کرنی ہوگی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ جنہوں نے وہ حدیث سنائی کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, کہ 10 صحابہ کا نام لیا, ان میں سے 9 صحابی کا نام حضرت سعید بن زید نے گنا دیا, لیکن آخری صحابہ کا نام آیا, چپ ہو گئے, رک گئے, نام نہیں آ رہا زبان پہ. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ 10واں صحابہ یہی ہے, 10واں صحابہ یہی ہے, سوچ رہے ہیں کہ میں اپنا نام کیسے لوں. سبحان اللہ, یہ سوچ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سعید تم جنتی ہو, لیکن باوجود اس کے کہ میں اپنے آپ کو جنتی کیسے کہوں, میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کیسے کروں, اپنی خود نمائی کیسے ظاہر کروں, چپ ہو گئے, رک گئے. ایک روایت میں آتی ہے کہ حضرت سعید بن زید نے کہا کہ اگر میں اپنا نام نہیں لوں تو میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا, اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ 10واں صحابی جس کا نام اللہ کے نبی نے لیا ہے وہ میں ہوں, میں سعید بن زید ہوں. سبحان اللہ. تعریف انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اپنا ایک کاغذ میں لکھوا کر کے پورے محلے میں گھومتے, لوگوں کو کہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے, جنتی ہونے کا بشارت دیا ہے, لیکن کبھی اپنی تعریف نہیں کرتے تھے, کبھی سوچتے بھی نہیں تھے اپنی تعریف کے بارے میں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جو اپنی تعریف سے, خود نمائی سے, خود ستائی سے, خود کی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے تھے. لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ تعریف کرے, اپنی تعریف تو کرتے ہی نہیں تھے. لہٰذا یہ ہمارے صحابہ تھے. اس کے بعد ہمارے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, امام یحییٰ کہتے ہیں کہ 50 سال تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ رہا, ان کی صحبت میں رہا. 50 سال میں کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی ٹائم امام احمد بن حنبل کو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. سبحان اللہ, 50 سال کتنا لمبا وقت ہوتا ہے. 50 سال تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ رہا, کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میں تم لوگوں کا امام ہوں, کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میں اتنے بڑے عالم ہوں, میں اتنے بڑے متقی نیک پرہیزگار ہوں. آج ہمارے ساتھ کوئی صبح سے شام تک رہ لے, ہم اتنی ڈینگیں ہانکیں گے, ہم اتنی تعریف اپنے بارے میں کر دیں گے کہ بندہ پریشان ہو کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا. افسوس مسلمانوں, اپنی عاقبت کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اگر تم اپنی تعریف آپ کرتے ہو تو گویا کہ تم ایک متکبر ہو, تمہارے اندر تکبر ہے, غرور ہے, تم غرور کے ساتھ جیتے ہو. اور اللہ رب العالمین کو تکبر والا انسان بالکل پسند نہیں, گھمنڈی انسان, گھمنڈی رکھنے والا انسان اللہ کو, اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہاں شریعت کسی جگہ پر اجازت دیتی ہے, کہیں پر اجازت دیتی ہے کہ اپنی تعریف کی جائے تو چلے گا, لیکن وہ بھی احتیاط کے ساتھ, بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ. پہلا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں, اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے، بیان کیجئے۔ لہذا کس کے ساتھ؟ غرور کے ساتھ نہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ بتائیے لوگوں کو، لیکن دل میں غرور نہیں آنا چاہیے۔ کیا سوچ کر کے بتانا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، میں اظہار تشکر کی بنا پر میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا موقع جہاں پر اپنی دفاع کرنا پڑ جائے، مثلا آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری میں، آپ نے اپنی حکومت میں بہت زیادہ اچھے کام کیے، لیکن کوئی غلیظ انسان، کوئی آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا اگر یہ کہہ کر کے کیچڑ اچھالے کہ فلاں ذمہ دار نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس وقت آپ اپنی دفاع کے لیے، آپ اپنی بچاؤ کے لیے بتا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری میں فلاں کام کیا۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا حضرت عثمان غنی کیا قربانی نہیں دیے، ساری مال و دولت پر اسلام کے لیے لٹا دیے، لیکن جب ان کی حکومت وقت آیا، ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ خارجی لوگوں نے ان کو گھیر لیا، چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لوگ جو ان کے دشمن ہیں وہ آتے ہیں اور بار بار کہتا ہے، عثمان تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، ہجرت کر کے مدینہ آئے، بیر معونہ کنواں ہے پانی پینے کے لیے، میٹھا پانی کا کنواں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ یہودی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو ہدیہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہے کوئی جو اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں نے اپنے ذاتی مال سے، اپنے پیسے سے اس کنواں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ معلوم نہیں تمہیں؟ یاد نہیں تمہیں؟ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے لے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی تمام خزانہ لے جا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ کے رسول ان خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں مانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ لہٰذا اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے، کوئی کیچڑ اچھالے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ اپنی دفاع میں، آپ اپنی بات کو رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا۔ یہ خود کی تعریف تو ہے، لیکن اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، اس میں رخصت ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع جب آپ مان لیجئے مسجد بلال کے ذمہ دار ہیں، کوئی اجنبی انسان آتا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت میں مسجد چل رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، آپ ان کو اپنی اجنبیت ختم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بتا سکتے ہیں، جیسا کہ وہ قصہ سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ مدین کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ مدین، موسیٰ علیہ السلام کی شادی شیخ مدین کی بیٹی سے ہونا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اب موسیٰ علیہ السلام داماد بننے والے ہیں شیخ مدین کے، لہٰذا مہر طے ہوتا ہے کہ مہر کیا رکھا جائے۔ تو شیخ مدین کہتے ہیں کہ 8 سال تک آپ کو میری خدمت کرنی پڑے گی، میری بیٹی کا مہر یہ ہے کہ 8 سال تک آپ کو میرے گھر میں رہ کر کے میری خدمت کرنی پڑے گی، اگر آپ 10 سال کرتے ہیں تو آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ لہٰذا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہیے، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ شیخ مدین نے اپنی تعریف کر دی کہ آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، اپنی تعریف ہے یہ، لیکن اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو شیخ مدین نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین یعنی